کسی کے انتقال کے بعد سے یہ جو اولاد یا عزیز و اقربا اس کے لیے نیک کام کرتے ہیں اور یہ جو کلام پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا سر یہ مرنے والے کی عمل کا حصہ بن جاتا ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ؟ ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ تو ہے جی، پکا پتہ ہے؟ اگر آپ کے تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے کلام پاک کے ذریعے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ کسی اور کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ کتاب پڑھ دو، اب اللہ اس آدمی کو آپ کا ثواب پہنچا سکتا ہے کہ نہیں یہ بتاؤ؟ پہنچا سے نہیں، پوچھ لو کسی کو، کہ آپ کی نیت اس آدمی کو ثواب پہنچانے کی، کیا اللہ اس کو پہنچا سکتا ہے؟ پہنچا سے پکی بات تو بتاؤ، پہنچا سکتا ہے نا؟ تو تم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہو قرآن پڑھ کے، یہ اللہ تیرا کلام ہے، تیرے ایک ایسے بندے کے نام جس کو تو اپنے پاس لے گیا، اور ہم بھی انشاءاللہ لانے والے ہیں، تو پھر مطلب یہ کلام کس واپس پہنچا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد یہ کام کرے، اس کام کو سمجھ آ جائے کہ آپ کا کلام پہنچتا ہے، تو پھر آپ اپنی اولاد کو یہ سمجھاتے جاؤ کہ بیٹا اور کچھ کرو نہ کرو، ہمارے مزار شریف اقدس میں اچھا کم از کم 2 بول قرآن پاک کے پڑھانا، یہ تو سکھاؤ، اور اس کی خبر پر اولاد پڑھے گی جائے قرآن جو آپ ماں باپ کی خبر پر پڑھتے۔ جانے والے تو جاتے نہیں ہیں، مصیبت یہی ہے، اور یہی خوبی ہے، خوبی بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے بتاؤ کون جانے والا آج تک گیا ہو؟ واہ رہنے والے رہتے نہیں ہیں، واہ واہ، اور جانے والے جاتے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، میں اپنی زندگی میں کسی آدمی کو السلام علیکم نہیں کیا جس کا نام وہ گنج بخش ہو، مجھے مزار ہی ملا۔ تجھے کیا ملا؟ مزار ہی ملا۔ ہمارے ابا حضور تھے نا، وہ بھی کہتے تھے کہ ملا مزار ہی، جب کشف الموجود ملا، مولانا روم کے بعد وہ بنی تھے پاپا، تو چلا گیا، پھر چلا گیا، وہ تو ہمارے تو دن رات مسئلہ ہو رہی ہے، مولوی ہرگز نشد مولا روم تام غلام شم مصنوی ہو رہی ہے، تو وہ تو ہر گھر میں قرآن کے بعد بولتا ہے مولانا روم، گیا کدھر ہے؟ جاتا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ یہ ہے، اور یہ خوبی ہے، جانے والے کبھی نہیں جاتے، سبحان وہ مرنے والے وہ ہیں جو رہ گئے پیچھے اور بھول گئے۔ موت کا تعریف کرو، موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، موت یہ ہے کہ پیچھے رہنے والے بھول جائیں۔ واہ، موت کیا ہے؟ پیچھے That people forget you، یہ اصل موت۔ سانس کا رک جانا موت نہیں، آنکھ کا بند ہونا موت نہیں، کچھ ہے موت نہیں ہے۔ موت یہ ہے کہ جانے والے بھول جائے۔ اگر کوئی شخص یاد رہتا ہے تو وہ زندہ ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ یاد کرنے والوں کے دل میں زندہ ہے۔ واہ، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو موت کو زندگی بنا لیا، تو یہ لوگ زندگی کو موت میں بیٹھے ہو، تیرے دل میں زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ تمہارے دل میں۔ ایک اس کا اور دیکھو ثبوت، یہ یاد رکھنے والی بات ہے پر ہے مشکل، جی، نہ سنے تو بہتر، کہ ایک انسان خدا نہ خواستہ اس کا ایک پاؤں کٹ گیا، پاؤں کو چلے گا بانڈے، خیر بندہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ زندہ ہے، پاؤں کی بات ہوئی، جی بالکل، پاؤں کی بات زندہ ہے، ٹھیک ہے، جسے کوئی حصہ کٹ جائے بندہ زندہ ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا ذہن تھوڑا موف ہو گیا، واؤ ڈیریج ہو گیا ذہنی طور پر، اچھا بندہ زندہ ہے؟ زندہ ہے، کیا کہا میں نے؟ ایک آدمی ہے ذہن، اس کا ذہن موف ہو گیا تو آپ بھی کہیں بندہ زندہ ہے۔ جی بالکل، اچھا ایک آدمی خدا کا خاصا فالج ہو گیا، بندہ زندہ ہے، زندہ ہے؟ تو بندہ کیا ہوا؟ وہ ٹرم کٹی تو زندہ ہے، ہاتھ کر کے زندہ ہے، ایک آنکھ سے کانا ہو گیا پھر زندہ ہے، ایک سائڈ میں فالج ہو گیا پھر زندہ ہے، تین موو ہو گیا پھر زندہ ہے، ورنہ زندہ، اس پہ غور کرو۔
تو جسم کا کوئی حصہ ایک بھی زندہ ہوئے جسم کے ساتھ ہو تو زندہ کہلاتا ہے. جسم کا حصہ کہاں بھی زندہ ہو. ایک آدمی میرے جسم یہاں مر گیا, پاؤں بھی زندہ ہے وہاں پر میڈیکل رپورٹ میں, تبھی زندہ ہے, وہ زندہ ہے. اب آپ یہ دیکھو, سمجھے میری بات, ایک آدمی ہے اس کا خون کسی اور آدمی کو لگ گیا, جس کا خون ہے وہ مر گیا, جس میں لگا وہ زندہ ہے. بندہ مرا کہاں پر؟ بندہ نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ ماں باپ کا خون تمہارے اندر زندہ ہے. سبحان. ماں باپ کدھر مرے؟ واہ واہ. وہ تو ان کا حصہ ہے تمہارے اندر موجود ہے, تم ہی ان کا حصہ ہو. گدے لوگ نہیں بات کہ تم حصہ ہو کیا؟ تم وہی ہو. کہنا جرم ہے, نہ کہنا بھی غلطی ہے. واہ. یعنی کہ یہ جو نا یا انسان ہو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, بس. اب ایک سے پیدا کیا, ڈفرنٹ چیز پیدا کی کہ ایک ہی کا حصہ ہے. اب یہ سارا بات چلتے آ رہی ہے, مطلب ایک چیز. یہ بات سمجھائی کتنی سمجھائی؟ سمجھائی. کہتے مطلب میں خون میرا, اس کے پتہ کرو یہ نسل اچھی رہتی ہے. مرغوں کی نسل ہوتی ہے, اصیل مرغ ہے, اصیل ہی کام کرے گا. کہتے اس کی رگوں میں کچھ شریف کا خون لگتا ہے, واہ واہ. تو خون جو ہے جانے والے کے بعد بھی دوسرے جسم میں رہ کر بھی یہ اصیل ہوتا ہے. شریف خون شریف ہی ہوتا ہے. کیا ایسی بات ہے؟ جی ہے. کہتے اس کی شکل سے سیر لگ رہا ہے, یہ آنکھ بتاتی ہے کہ یہ کوئی فلانا خاندان لگتا ہے, چشتی قادری لگتا ہے, جو مرضی بتا لو. اور گویا کہ نسلیں قائم ہیں. انسانوں کی شکل سے پتہ چل جائے یہ منافق ہے, یہ شریف ہے, بولا بادشاہ یہ ہے, کوئی برا کوک آدمی لگتا ہے, نہیں پتہ چلتا. گویا کہ کردار بھی نمایاں ہو جاتا ہے, خون بھی نمایاں ہو جاتا ہے, حسب نسب شجرت نمایاں ہو جاتا ہے. مرا کون؟ کوئی. سن یہ بات, وہ کہتا بابا بچا گور پیا کوئی اور, بلے جا تو باہر کھڑا ہوتے گور پیا کوئی اور, وہ پتہ کون چلا گیا, کوئی اور ہی پہ گیا. بات سمجھائی کیا کہا؟ اب آپ کے جسم کے فنکشنز کیا ہیں؟ بلڈ سرکولیشن, کھانا پینا, سانس. ایک فنکشن اور ہے احساس ہے, زندہ کرنا, خیال کرنا, سوچنا, ماضی حال مستقبل سوچنا. تو زندگی جو ہے کسی کے احساس میں زندہ رہنا, مرتے نہیں. جب ان کو یاد کرتے ہو تو وہ تو نقل بات ہے, یاد کرتا, یاد کرنی تو زندگی ہے. یاد کرنا ہی ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کے نام پر دیکھ کے کھاؤ گے تم, پکاؤ گے تم, نام اس کا. زندگی میں کسی کے نام کی دیکھ پکاؤ تم کو کھاتا ہے؟ نہ کھائے, کھاؤ گے تم. اللہ کے نام کے پکا کے بتاؤ, اللہ سے بتاؤ کھایا, کھایا تم نے. اللہ کا کام یہی ہے, کہتے میرے نام کی نیاز پکاؤ, پکا لیجیے, کہتے کھا لو آپ. یہ تو اللہ کا کام ہے, یعنی کہ نیاز اللہ کے نام کی کھائے گا کون؟ آپ کھاؤ گے. تو بس جس کے نام کی نیاز ہے یہ اسی کام ہے, حالانکہ اس نے کھایا نہیں ہے. تو اگر کسی آدمی کا مرنے والا نیاز میں شامل نہ ہو تو یہ وہ زندہ ہی ہے. یہ بات سمجھ. تو زندگی ہے جب کسی کو اصال ثواب پہنچانا, اصال ثواب ہی ہے. آپ جب مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, غور سے سننے والی بات ہے. تو مرنے کے بعد کبھی اصال ثواب ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی بات مسلمان ہیں آپ, جنازہ پڑھنا ہی مرنے کے بعد ہے. کمال کی بات تو یہ ہے, یعنی زندگی میں جنازہ پڑھ لو تو پھر تو میں آپ کی بات مان لوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. کہتا بندہ مرے گا تو جنازہ پڑھنا کتنے پہنچے گا؟ اللہ اس میت کو معافی بول. میت کو مرنے کے بعد معافی کدھر سے آ جائے گی؟ تیرے کہنے سے. کیا کہا؟ تیرے جنازہ پڑھنے سے مطلب ہے اس کی میت کی معافی آ جائے گی. لہٰذا تیرا جنازہ پڑھنا ہی اس کی بخشش کے باعث ہے. تو کیا سمجھ آپ کو, مرنے کے بعد ہی تو بخشش ہوتی ہے. تو زندہ رہنے والوں کی زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زندہ رہنے والوں کی زندہ رہنا, مرنا جانا چاہیے نا, مرنے والے زندہ ہیں, مرے پڑے تم. بات سمجھائی؟ تو یہ مطلب اصال ثواب بعد میں ہو رہا ہے. اصال ثواب ہی زندہ ہے. جنازہ پڑھنا جو ہے یہ زندہ ہے, تو جنازہ مرنے کے بعد ہے.
تو گویا کہ کوئی مرتا مراتا کوئی بھی ہے، صرف بات چاہ رہی ہے کہ بس پھر کھان سمجھنے والی ہے. تو انسان وہ ہے جو بھول نہ جائے، اپنے آپ کو یاد رکھو، اپنے لوائقین کو یاد رکھو، اپنے بزرگوں کو یاد رکھو. یاد ہی زندگی ہے. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ درود جو ہے یہ پڑھنا بڑی برکت کی بات ہے، اور اگر جس انسان کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو زندہ نہیں مانتے، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ واہ واہ درود زندہ کا نام ہے. سبحان اللہ. تو درود پڑھنا ہی زندگی ہے. مطلب یہی تو خوبی ہے. مثلاً آپ دیکھو کہ ایک ولی ہے، کوئی مستند ولی اللہ بیٹھ کرے کی ضرورت پڑ جائے کہ ایک مزار ہے دادا صاحب کا، ساتھ ایک مزار ہے گمنام کسی غریب آدمی کے جو دین میں بھی تچھن ہو. اب آپ دیکھو مرنے کا عمل ذائقۃ الموت دونوں میں برابر ہوا، اور آخرت کا وقت آیا بھی ابھی فیصلہ ہونا ہو. تو اب یہاں ڈفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ واہ اس منظر میں دونوں برابر واہ. نہیں. بات سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. موت دونوں پر برابر آئی، اور دونوں کا آخری فیصلہ نہیں ہوا کہ بخشش کیا ہے کہ نہ بخشش کیا ہے. نہیں بات سمجھے؟ تو پھر آپ مرتب ادھر ہوتے ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے. بات کیا ہے؟ واہ واہ. فیصلہ ادھر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ واہ فیصلہ ادھر ہی ہوتا ہے. فیصلہ ادھر ہی ہوتا ہے. واہ ادھر فیصلہ کدھر ہوتا ہے؟ واہ واہ. فیصلے تو یہاں کے رہ کے جاتے آپ. مقصد ہے کہ یہ دادا صاحب کا یہاں کا مدب ہونا، اتنی کمنگ جنریشن کا مدب ہونا، یہ اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا. یہی وجہ بات ہے کہ وہ فیصلے ہو گئے ہیں، سبحان اللہ. اور فیصلے اناؤنس ہو گئے ہیں. واہ. فیصلے کیا ہو گئے؟ اناؤنس ہو گئی. جو آدمی زیادہ دلوں میں زندہ ہے وہ زیادہ ہی زندہ ہے. سبحان اللہ. جو آدمی زندگی میں بھولا جا چکا ہے وہ ویسے ہی مر گیا. تو زندگی کیا ہے؟ دلوں میں یاد رہنا، دلوں میں قائم رہنا. یہ زندگی بنانی ہے آپ نے. اور کرنا کیا ہے؟ لوگوں سے دعا لینی ہے، ان کے دلوں میں زندہ رہنا ہے، زخمی نہیں کرنا دلوں کو، احساس مدروس نہیں کرنا. یہ ہے سارا عمل. اتنا عبادت کے مفہوم دیکھو سارے کے سارے ہیں اللہ کے حوالے سے انسانوں کے ساتھ نیکی. سبحان اللہ. حوالہ کیا ہے؟ اللہ. رجوع ادھر ہے، اور اس کی مدد انسان کی ہے. جانا اللہ کے پاس ہے، مدد انسان کی ہے. جانا اللہ کے پاس ہے، انسان کو معافی دے دو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخراج اس کو کر دو. کس کو؟ بندے کو. اللہ اپنی اللہ پڑھ رہے تھے بقرۃ اللہ قرض حسن، اللہ کو قرض حسن دے دو. اللہ کیا کرنا؟ اللہ ایڈوانس لینا. لون، اللہ کو لون کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ کہ لون کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہے نا واقعہ یہ کسی بندے کے لیے کہ تم اس کو اللہ کا بندہ سمجھتے، اس کو لو فری ہے، قرض ایسا دے دے، باقی سود چاند نہ لو. تو بات کیا ہوئی؟ اللہ کے نام پر خدمت بندے کی ہے، زکوٰۃ اللہ کے نام کی ہے، دینا بندے کو ہے. یہ راز اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ اللہ نے کیا کی، آپ نے آپ مانگ لیا 2.5% دے دیے اس کو چوتھی جماعت دینا، وہ غریب تھا اس کو دے دو. تو یہ ہے اللہ نے اپنے نام پر غریب کو دلوا دیا. دی کیا ہے؟ کہتا میں ہی دیتا ہوں. للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے. اور اگر آج پوچھو تو موتیوں کے خزانے مالا مال، اس کے سمندر بھرے پڑے موتیوں سے. کوئی مالک نہیں بن سکتا، اللہ آپ ہی مالک ہے. پہاڑ بدلے بعد یہاں سے بھرپور ہے، انہیں چاندی ڈیر پڑے، بلکہ بندہ ہی اگلے میں کا اپنا ہے. اندازہ لگا. تو پھر جو غریب محروم ہے اس کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں دلا دے. واہ. بندہ کیا چاہے؟ وہ مالک جو ہر کہتا میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، اور میرے پر افواج سماوات والارض ہیں، یعنی لشکر کے لشکر ہیں، ہمارے خزانے کے خزانے ہیں. میں بادشاہوں کا سلطان مبین، میں بہت سے بڑا سلطانوں کا بادشاہ ہوں، سب سے بڑا سلطانوں کا بادشاہ. کہتے تھوڑے پیسے جو چین دے دے. یہ اللہ ہی کیسے تھے. واہ. چھوٹے موٹے بندہ تو کر نہیں سکتا یہ کام. یہ مالک ہی کہہ سکتا کہ 10 روپے دے دو، تھوڑے بےچارا غریب آدمی.
وہ ہمارا کیا خزانہ کیا، ہمارے سورج ہے، ہمارے چاند ہے، ہماری بادشاہی ہے، بولتے جا بولتے کہنے دیتا تو بے خود دیتا، اس کو نیاز دیتا، اس کو میرے نام کے بہر دیتا. تو پھر اگر ذرا آپ غور کرو تو آپ سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہے. اللہ کی بات اللہ ہی ہے، یہی بات ہے. بس آپ سمجھو اس کو کیا کرنا ہے. ورنہ اللہ کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہے میرے انسانوں، نبی کے پیدا ہونے کے بعد میں نے اس پر درود بھیجنا شروع کر دیا، اور ان کے ظاہری مثال کے بعد میں نے درود بند کر دیا. اگر آپ ان کی زندگی میں آؤ، یہ کتاب پڑھو تو آپ درود بھیجنا، اور اگر یہ ظاہری زندگی مثال کر جائے تو پھر آپ بھی یہ درود نہ بھیجنا. لیکن میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں، درود بھیجتا چلا آ رہا ہوں، تم بھیجتے چلے جاؤ. کس پر؟ زندہ پر، زندہ پر. تو یہ سارا باقی لوگوں نے مطلب پہچان کیا آپ کو. مرتا تو ہے کچھ نہیں، جو غیر ہے مر جائے گا. کیا ہے؟ جو غیر ہے. وہ غیر مر جائے گا، جو کفر ہے مر جائے گا، اندھیرا مر جائے گا، روشنی ہمیشہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ روشنی قائم ہے. آپ یہ فیصلہ کریں تو روشنی قائم، ایمان قائم، باقی سب کچھ فانی، باقی سب فانی. اب یہ دیکھو کیا اس نے کہا، کل من الہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال. ہر شے فانی جو یہاں پر ہے، اس زمین آسمان سب فانی، باقی کون رہے گا؟ اس کی ذات ہے رب ذو الجلال، میرے رب کا چہرہ قائم رہے گا، وہ باقی رہے گا، وہی باقی ہے.